إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ 86 آپ احباب کے سامنے باترجمہ تلاوت کی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتوں سے سایہ کر چکا ہے، اور دوران جمعہ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ہمیں رمضان کے مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا اور دعا کا یہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ سورہ بقرہ کے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان کے احکام بیان کیے ہیں، ان احکام کے درمیان اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا ہے۔ پہلے بھی رمضان کے مسائل، بعد میں بھی رمضان کے مسائل، اور درمیان میں اللہ نے دعا کا ذکر کیا ہے۔ اور دعا دراصل اللہ کی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے، اور اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ عبادت کا مغز، عبادت میں بنیادی حیثیت، ریڑھ کی ہڈی رکھنے والی جو چیز ہے، الدعاء، وہ دعا ہے۔ اور دعا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا یہ حکم ہے ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور سورہ بقرہ میں فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگوں کو یہ حکم دے دیجئے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ مجھ ہی سے دعا کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، صرف دعا نہ کریں بلکہ اس بات کا یقین بھی رکھیں، ایمان بھی رکھیں کہ میں ان کی دعا رد نہیں کروں گا، قبول کر لوں گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کا انکار کر دیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عبادت کہا ہے الدعاء کو، یہاں پہ دعا بمعنی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا، یہ دراصل اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو بندے میری عبادت کا انکار کر دیتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، میں ایسے لوگوں کو رسوا کر کے اپنی جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔
اور اسے سادہ الفاظ میں سمجھیں، میں اور آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ مجھے اچھا مکان دے دے، اللہ میری اولاد نیک کر دے، اللہ مجھے فلاں نعمت عطا کر دے، اللہ مجھے فلاں انعام سے نواز دے۔ ہم اللہ سے اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے اپنے لیے مانگنا گویا کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، مانگ ہم اپنے لیے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ کہتے ہیں تم اپنی حاجات، اپنی مناجات میرے سامنے پیش کر رہے ہو، میں تمہاری ضروریات پوری کروں گا، گویا کہ تم میری عبادت کر رہے ہو۔ اب دعا مانگنی کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب بیان فرمائے، ان میں سے ایک دو ادب تو یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگیں قبلے کی جانب اپنا چہرہ کر لیں، جب دعا شروع کریں اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے یوں بلند کر لیں، دعا کی ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اور آپ یہ حدیث سن چکے ہیں کہ صحابی رسول کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر دعا میں 3 حصے مجھ پر درود بھیج، ایک حصہ اپنے لیے کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو ساری دعا میں میرے اوپر درود بھیجتا رہے یہ تیرے لیے سب سے بڑھ کر بہتر ہے۔ تو دعا میں کثرت سے درود پڑھنا یہ انسان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور جب بندہ درود نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے اور دوران دعا میرے اوپر درود نہیں بھیجتا، اس کی دعا آسمان اور زمین کے خلا میں معلق کر دی جاتی ہے، لٹکا دی جاتی ہے، اس دعا کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتا جس میں محمد الرسول اللہ پر درود نہیں بھیجا جاتا۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے دعا میں درود پڑھنا یہ لازم ہے، ضروری ہے، اس کے علاوہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی پر درود پڑھیں تو دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر اللہ کے رسول کے ان الفاظ سے دعا کی جائے جن الفاظ سے اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ آج بڑی بناوٹی دعائیں ہیں، ہر عالم نے اپنی ایک دعا الگ سے بنا لی، اپنی طرف سے الفاظ گھڑ لیے۔ اگر ہم ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں جو الفاظ امام الانبیاء نے اپنی زبان سے ادا کیے، بتائیں اللہ تعالی ہماری دعا کیسے رد کرے گا؟ 100% نہیں، 200% نہیں، ایمان کامل ہے کہ اللہ تعالی اس دعا کو انشاءاللہ کبھی بھی رد نہیں کریں گے جو الفاظ اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے ادا فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ ہمیں یاد کرنے چاہیے، بڑے آسان الفاظ ہیں، اور جو بندہ عربی تھوڑی بہت جانتا ہے
وہ بندہ ان الفاظ کے ساتھ جب اللہ سے دعا مانگے گا اسے اتنی لذت، اتنی حلاوت، اتنی مٹھاس محسوس ہوگی کہ وہ بار بار انہی الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تمام اچھے نام اللہ کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان اچھے ناموں کا وسیلہ ڈال کے دعا مانگا کرو۔ آج ہم نے بڑے وسیلے تلاش کر لیے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے طفیل سے، فلاں کے طفیل سے۔ یہ تو وسیلے ناجائز ہیں، حرام ہیں، شرک ہیں۔ جو اسلام نے جائز وسیلہ بتایا ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کے وسیلے سے پکارو، اس وسیلے کی طرف ہم آتے نہیں، اس وسیلے سے ہم اللہ کو پکارتے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمام اچھے نام اللہ کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اس کے ناموں کے وسیلے سے دعا کر کے پکارو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اور اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک بکل اسم لک ہوا سمیت، اے اللہ میں تجھے تیرے ناموں کے وسیلے سے پکار رہا ہوں، تجھ سے تیرے ناموں کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں، سمیت بہ نفسک، تیرے وہ نام جو تو نے اپنے لیے پسند کر لیے ہیں، ان ناموں کے وسیلے سے تو اسے دعا کرتا ہوں۔ او انزلتہ فی کتابک، اللہ تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے میں دعا مانگتا ہوں جو تو نے کسی بھی نبی کی کتاب میں نازل فرما دیا ہے۔ او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک، اللہ وہ نام جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو یاد کروا دیا ہے، سکھا دیا ہے، تیرے اس نام کے وسیلے سے تو اسے دعا کر رہا ہوں۔ اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اللہ وہ نام تو نے کسی کو نہیں بتایا مگر علم غیب میں تیرے پاس وہ نام تیرا موجود ہے، میں اس نام کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ میری دعا قبول کر لے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، نبوت کی زبان سے فرماتے ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ والی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی دعا قبول کر لیتے ہیں، اس کی دعا رد نہیں فرماتے ہیں۔ آج علماء سمیت ہم لوگوں کو یہ الفاظ کتنے یاد ہیں؟ اپنی دعائیں، اپنے بناوٹی الفاظ ہم نے گھڑ لیے، بنا لیے، تیار کر لیے، مارکیٹ میں بیچ دیے، لیکن محمد الرسول اللہ کی نبوت والی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہم نے یاد نہ کیے۔ یہ دعا ہمیں یاد کرنی پڑے گی، ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے محدث، بزرگ اللہ کے ولی مولانا محدث محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ گزرے ہیں، گجرانوالہ میں یہ خطیب رہے ہیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے سسر بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، گجرانوالہ کا بڑا تاجر آیا، آ کر کہتا ہے شیخ صاحب کاروبار ٹھپ ہو گیا، معاملات بگڑ گئے، سارے معاملات خراب ہو گئے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے معاملات صحیح کر دے، فیکٹری کارخانہ بند ہو گیا، مقروض ہو گیا، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے حالات بہتر کرے۔ شیخ محترم رحمہ اللہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، فجر کی نماز سے پہلے اٹھ، نماز تہجد کے لیے بستر چھوڑ، مصلی پہ آ، دعا کر، وضو کر، نماز پڑھ، اللہ سے دعا کر، یا باسطو یا باسطو یا باسطو ابسط علیہ، اے رزق کی فراوانی کرنے والے، اے مقروضوں کے سہارے، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، میں مصلی پہ آ گیا ہوں، تیرے سامنے میں نے جبین رکھ دی ہے، میں عاجز ہو گیا ہوں، یا باسطو
ابسط علیہ، اپنی رحمت کے سارے دروازے میرے اوپر کھول دے۔ وہ بندہ کہتا ہے شیخ نے مجھے یہ دعا بتائی، میں مصلی پہ آیا، اللہ سے رو رو کے میں نے یہ الفاظ ادا کر کے دعا کی، یا باسطو ابسط علیہ، میری پریشانیاں دور کر دے۔ چند دن گزرے، اللہ نے کاروبار بھی بہتر کر دیا، اللہ نے قرض بھی اتار دیا۔ کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارے تو صحیح، یا رزاقو ارزق علیہ، اے رزق کی فراوانی کرنے والے میرے اوپر رزق کی بارش نازل فرما۔ یا مغیث آغثنی، اے مشکل کشا میری مشکل کشائی کر، میں پریشانی میں پھنس گیا ہوں، مجھے مشکل سے نکال۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، 3 اندھیرے ہیں، فی الظلمات، 3 اندھیروں کا اللہ نے ذکر کیا۔ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، 3 اندھیرے ہیں، اللہ سے دعا کی، کہا اللہ میں بھول گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، میں تیرے حکم کے بغیر نکل پڑا، اللہ میں پریشان ہو گیا ہوں، میرے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ قرآن کہتا ہے مچھلی نے کنارے پہ ڈال دیا، جو اللہ کو پکارتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے، جو اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی سارے پریشانیاں دور کرتا ہے۔ ہم دعا کرنے والے بنے تو صحیح، ہم اللہ سے مانگنے والے بنے تو صحیح، ہم اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھنے والے بنے تو صحیح، اللہ پہ کامل یقین رکھے، اللہ آپ کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا ہے، بندہ یہ کہتا ہے میں کوشش کرتا ہوں نیکی کروں، نیکی نہیں ہوتی، کوشش کرتا ہوں گناہ چھوڑوں، گناہ سے باز نہیں آتا، بڑی محنت کرتا ہوں، بڑی جستجو کرتا ہوں، بڑی کوشش کرتا ہوں، لیکن کیا کروں؟ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بمشرکون، اللہ اکبر، والذین ہم بمشرکون، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو مشرک ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ دعا اللہ سے کرنی تھی لیکن یہ غیر اللہ سے کر رہا ہے، مانگنا اللہ سے تھا یہ کسی اور سے مانگ رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تمہارے قریب ہے، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو پکار، اللہ تیری پکار سنے گا۔ یہ کہتا ہے نہیں، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے ولی کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، میں یونس کی مچھلی کے پیٹ میں دعا سن سکتا ہوں، تمہاری کیوں نہیں سن سکتا؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے، اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نجات عطا فرما دی، معاف کر دیا۔ دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ بدر کا میدان ہے، اللہ کے نبی سر سجدے میں رکھ کے مانگ رہے ہیں۔ کس کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں؟ کس کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں؟ کسی کا وسیلہ نہیں، اللہ سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم کر دیے گئے، اس زمین پر تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، ہم آپ کے لیے آسمان سے 1000 فرشتہ نازل کریں گے، اور وہ 1000 فرشتہ قطار در قطار نازل کیا جائے گا۔ کو بندہ اللہ سے مانگنے والا بنے تو صحیح، کبھی رات کی تنہائی میں اپنا بستر چھوڑ کر مصلی پہ آ کے کبھی میں اور آپ اللہ سے باتیں کریں تو صحیح، جو لذت ہمیں محسوس ہوگی ساری زندگی، ساری نعمتوں میں زندگی گزارنے کے بعد بھی ہمیں وہ لذت کہیں محسوس نہیں کی جائے گی۔ یہ جو ہم اللہ سے دور ہیں، یہ شرک کی وجہ سے دور ہیں، اور شرک کی وجہ سے انما سلطانہ، ہمارے اوپر شیطان مسلط کر دیا گیا ہے جو ہمیں اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتا۔ پھر بھی کوشش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتا دی ہے،
शैतान से बचने के लिए, अपने सारे मामलात दुरुस्त करने के लिए अल्लाह के नबी ने दुआ मांग के उम्मत को बता दी है कि मेरी उम्मत, मेरी जुबान से ये अल्फाज जारी हो चुके हैं, तुम ये अल्फाज याद कर लो, इन अल्फाज के साथ अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआ रद्द नहीं करेगा, कबूल करेगा, तुम्हें मायूस नहीं करेगा, रहमतों से नवाज देगा। वो अल्फाज क्या हैं? अल्लाहुम्मा अस्लिह ली, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी, सबसे पहले दीन मुकद्दम है। अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी, ऐ अल्लाह मैं गुनाहगार बंदा हूँ, सियाहकार बंदा हूँ, अस्लिह ली दीनी, मेरे दीन के मुआमलात दुरुस्त कर दे, मुझे दीन का फहम अता फरमा, मुझे दीन पर इस्तिकामत अता फरमा। अल्लज़ी हुआ इस्मतहु अमरी, इन अल्फाज पे मैं और आप तदब्बर कर लें, फिर आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अल्लाह मेरे दीन के मामलात दुरुस्त कर ले। अल्लज़ी हुआ इस्मतहु अमरी, दीन वो चीज है, दीन वो बुनियादी बात है, इस्मतहु अमरी, जिसके साथ मेरी इज्जत और मेरी बेइज्जती का मामला जुड़ा हुआ है। दीन की वजह से मैं इज्जतदार हूं और दीन छोड़ देने की वजह से मैं जलील हूं। आज उम्मत मुस्लिमा जलील और रुसवा है। मुल्क पाकिस्तान में जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया, सबसे ज्यादा अगर कोई तबका मजलूम है तो वो मुसलमानों का है। अक्सरियत होने के बावजूद, अक्सरियत होने के बावजूद, हुकूमत होने के बावजूद, इख्तियारात होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद मुस्लिम तबका इस मुस्लिम मुल्क में जलील और रुसवा है। वजह यह है हमने दीन छोड़ दिया, दुनिया के पुजारी बन गए। अल्लाह के नबी दुआ करें कि अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी, अल्लाह मेरे दीन के उमूर दुरुस्त कर दे। अल्लज़ी हुआ इस्मतहु अमरी, क्योंकि दीन के साथ ही मेरी इज्जत जुड़ी है, दीन के साथ ही मेरा ओढ़ना और बिछोना है। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते, वह अस्लिह ली दुनिया, या अल्लाह मेरे दुनिया के भी सारे मामलात सही कर दे, दुनिया के उमूर भी मेरे दुरुस्त कर दे। वह अस्लिह ली दुनिया, या दुनिया के मामलात भी मेरे सही कर दे। अल्लती माशी, क्योंकि इस दुनिया में मैंने रहना है, इस दुनिया में मेरी माईशत है, यह दुनिया मेरी मुआशरत है, मेरा ख़ानदान, कुंबा, कबीला, गमी, खुशी, मैंने जीना मरना इस दुनिया के साथ है। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ रहबानियत इख्तियार करके एक साइड पे बैठ जाऊं, बल्कि मैं दुनिया भी रखूंगा, दीन भी रखूंगा। अल्लाह मेरा दीन भी सही कर दे, मेरी दुनिया भी दीन के मुताबिक कर दे। कौन है जिसे ये दुआ के अल्फाज याद हैं? किसी को याद नहीं, हम याद ही नहीं करते, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। ये वो अल्फाज हैं जो अल्लाह के नबी ने अपनी जुबान से अदा किए हैं। इन अल्फाज के साथ अल्लाह के रसूल अल्लाह से दुआ मांगते हैं, हम क्यों नहीं मांगते? और मैंने पिछले जुमा भी कहा था कि नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है। हमने कह दिया नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं मांग रही, हम वहाबियों ने समझ लिया इनफरादी भी छोड़ दो, आपने भी ना मांगो। और जब हम कहते हैं हमारा हाजत रवा अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं, हमारा मुश्किल कुशा अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं, हमें रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं, हमारी बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। जब अल्लाह को ही सब कुछ समझते हैं, फिर अल्लाह से मांगते भी नहीं है, फिर अल्लाह से दुआ भी नहीं करते। ये हमारी बदबख्ती है, ये हमारी बदनसीबी है, ये हमारी सुस्ती और कहली है। इसे हमने ख़त्म करना है। तन्हाई में भी बैठ के अल्लाह से दुआ करें, लोगों में भी बैठ के अल्लाह से दुआ करें, नेक लोगों की मजलिस इख्तियार करें। नेक लोगों की मजलिस के असरात मुरत्तब होते हैं। अल्लाह के नबी ने मिसाल दिया, आपने फरमाया वो बंदा जो किसी खुशबू वाले के पास बैठता है, ना भी बैठे पास से गुजर जाए तो वो उससे खुशबू हासिल कर ही लेता है। ऐसे लोगों की मजलिस इख्तियार करें, ऐसे लोगों की मजलिस छोड़ दें कि जिनके मुतल्लिक अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी मिसाल तो भट्टी वाले की है। भट्टी वाले के पास बैठेगा
تو چنگاری پڑے گی، کپڑے جلیں گے، کپڑوں میں سوراخ ہوگا، کپڑے خراب ہوں گے، بری مجلس میں بیٹھو گے، اولاد بھی بگڑے گی، معاملات بھی بگڑیں گے، سب کچھ بگڑے گا۔ نیک لوگوں کی مجلس میں آئیں، ان سے دعا کروائیں، ان سے دین سیکھیں، ان سے اچھی باتیں سیکھیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرو، اللہ رد نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، اے اللہ میرے آخرت کے معاملات سے ہی کر دے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جب موت آئے تو زبان سے کلمہ توحید جاری فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، اللہ آخرت کے معاملات درست کر دے۔ وَاجْعَلَ الْمَوْتَ رَاحَتِي وَاجْعَلَ الْمَوْتَ رَحْمَتَ، اللہ جب موت آئے تو موت کے وقت میرے اور آپ کے اوپر تیری رحمت نازل ہو۔ یہ دعا کے الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی اپنی زبان سے امت کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یاد کروا رہے ہیں۔ وَاجْعَلَ الْمَوْتَ رَحْمَةً لِّي مِنْ كُلِّ سُوءٍ، اللہ جب موت آئے تیری رحمت ہو اور بچا کے رکھ من کل سوء، ہر طرح کی اس موت سے، ہر طرح کے اس عمل سے جس کے کرنے سے میری موت خراب ہو جائے، میرا خاتمہ بالایمان نہ ہو، میرا خاتمہ برا ہو، ہر اس عمل سے، ہر اس وقت سے مجھے محفوظ رکھنا۔ یہ دعا اللہ کے نبی ہمیں سکھا کے گئے، ہم نے یاد کرنی ہے۔ جہاں دنیا کے لیے وقت ہے وہاں دین کے لیے بھی روزانہ 2 منٹ نکالیں تو ہمیں یہ دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس نے آپ کی 10 سال خدمت کی، 10 سال خدمت کی۔ والدہ آگئی کہتی ہیں اللہ کے نبی میرا بیٹا انس آپ کی خدمت میں 10 سال رہا ہے، اس کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، کہا اللہم اکثر مالہ، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیت۔ 3 الفاظ ہیں اور یہ 3 الفاظ پہلی 2 دعاؤں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اللہم اکثر مالہ، اللہ انس نے میری خدمت کی ہے، میں محمد الرسول اللہ نبوت والی زبان سے دعا کر رہا ہوں، اکثر مالہ، انس کے مال میں برکت نازل فرما، انس کو دولت مند بنا دے، امیر بنا دے، مال کی فراوانی عطا کر دے۔ وولدہ، اللہ اس کی نسل بھی بڑھا دے، اس کی اولاد میں بھی رحمت اور برکت نازل فرما۔ وبارک فیما آتیتہ، اے اللہ جو بھی تو اسے رزق دے اس کے ہر رزق میں، ہر بات میں، ہر فعل میں، ہر عمل میں اپنی برکت نازل فرما دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت انس کے حق میں دعا کی۔ آج کبھی ہم افطاری کے وقت بیٹھ جائیں، باتیں چھوڑ دیں اور اپنے رب سے ہم کلام ہوں، زیادہ کچھ نہ مانگے، ہاتھ اٹھا کے بس اتنا کہہ دیں اللہم اکثر مالی، اے اللہ میرے مال میں برکت نازل فرما، وولدی، اللہ میری اولاد میں برکت نازل فرما، وبارک لی فیما آتیتنی، اے اللہ جو تو مجھے رزق عطا کر رہا ہے اگرچہ تھوڑا ہو اس میں اپنی برکت نازل فرما دے۔ ان 3 الفاظ کے ساتھ کبھی ہم اللہ سے باتیں کرنے والے بن جائیں، اللہ سے کلام کرنے والے بن جائیں، اللہ سے گفتگو کرنے والے بن جائیں، پھر دیکھیں کہ میرا رب ہمارے اوپر کس طرح برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے مجھے یہ دعا دی تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں 100 سے زیادہ ہیں، ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، اور اللہ نے میرے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی، جب میں کسی سے کوئی باغ خریدتا ہوں تو وہ باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتا ہے، جب اس باغ کا مالک میں انس بن جاتا ہوں سال میں 1 دفعہ پھل نہیں دیتا۔ میں انس کو اللہ کے رسول نے دعا دے دی ہے، اس دعا کی برکت یہ ہے جب وہ باغ کسی کے پاس ہوتا ہے سال میں 1 دفعہ پھل دیتا ہے، جب میری ملکیت میں آتا ہے سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے۔ یہ دعا یاد کریں، اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے،
یقیناً اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان کے اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی دن کا صیام اور رات کا قیام ہمارا قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے صدقات و خیرات قبول فرمائے۔ اللہ ریاکاری سے، دکھلاوے سے، تکبر سے محفوظ فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے توحید پہ، موت آئے شہادت اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔